اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا کمال احمد خان صاحب۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، میں آپ تمام کی خدمت میں تمام اراکین چینل 11 کی جانب سے اپنی جانب سے طفلان حضرت مسلم علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور ہم سب کی جانب سے تمام علماء حق، مراجع کرام اور اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ میں چونکہ ہم اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، ان کے حکم پر چلنے والے ہیں، آج کی شب اور کل کا دن شہادت ہے، لیکن پرسوں اور کل کی شب اور پرسوں کا دن جو ہے عید مبارکہ کا ہے۔ ہم اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ان کے غم میں ہم غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ میں حجت الاسلام سے گزارش کروں گا کہ ان دونوں سلسلوں کے بارے میں مختصراً کچھ ارشاد فرمائیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا آپ سے التماس ہے کہ اس سے قبل کہ ہم سوال و جوابات لیں، اس شہادت کے سلسلے میں اور مباہلے کے سلسلے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ میں بھی اپنی جانب سے تمام ناظرین کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی پرسوں کی شب جو شب مباہلہ ہے اس کی تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ جہاں تک پہلی مناسبت ہے جو شہادت طفلان جناب مسلم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، یہ دو عظیم بچے جنہوں نے در حقیقت دیکھا جائے تو دو روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ یہ جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ گئے تھے کوفہ، اور وہاں پر باپ سے بچھڑے اور باپ نے دوسرے کے حوالے کیا، یا بعض روایات میں ہے کہ کربلا کے دشت میں جو بہت سے بچے ادھر ادھر جب گھوڑے دوڑائے جانے لگے اور اسارت کو منظر پیش آیا تو ان میں سے درمیان سے بچے راستہ بھٹک گئے۔ بہرکیف میں ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ جناب مسلم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا پورا خاندان راہ خدا اور عشق حسین میں ایثار کیا، کہ روایت میں ملتا ہے کہ لا عقبۃ لہ، جناب مسلم کے لیے ملتا ہے کہ ان کی نسل کا کوئی بچہ نہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان راہ خدا میں، راہ حق میں ساری دولت، سارا سرمایہ اپنا اس حق اور عشق کی راہ میں قربان کر دے۔ اور ہمارے ناظرین بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ ان دو بچوں کی شہادت کافی دلخراش شہادت ہے، کہ وطن سے دور، ماں باپ سے دور، بچے قید میں، اور قید بھی ابن زیاد کا وہ سخت اور ظالمانہ قید خانہ، جہاں بچے نہ جانے کتنے دن بھوکے رہے، کتنے دن پیاسے رہے، اور بنابر بعض روایات کے جب اسرا کا قافلہ یہاں سے گزر رہا تھا یہ بچے اسی قید خانے میں تھے۔ یہ واقعاً بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے کہ دن و رات جو بچے اپنے ماں اور اپنے اہل و عیال اور اپنے باپ کو یاد کرتے ہوں، وہیں سے ماں اسیر بن کے گزرے اور اسی قید خانے میں بچے موجود ہوں۔ اور پھر تاریخ میں ملتا ہے کہ نہایت بے دردی کے ساتھ ان دو بچوں کو اس ملعون نے قتل کیا، یہاں تک کہ بعض روایات میں ہے، اب یہ چاہے عیاری کے عنوان سے ہو چاہے مکاری کے عنوان سے، حتیٰ حاکم وقت نے بھی اس قاتل کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور کہا تمہیں رحم نہیں آیا ان دو معصوم بچوں پر جو بن ماں اور بن باپ کے تھے۔ یہ پہلی مناسبت ہے طفلان جناب مسلم علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ ہم گزارش کریں گے کہ عزا اور عزاداری میں کوئی کمی نہ رکھی جائے، چونکہ جناب مسلم نے اپنا سب کچھ راہ امام حسین میں قربان کر دیا۔ دوسری اہم مناسبت
جو ہے وہ عید مباہلہ ہے۔ عید مباہلہ دین مبین اسلام کی ایک اہم اعیاد میں سے ہے، بے شک، جہاں پر پنجتن پاک حتیٰ علماء عامہ نے بھی تحریر کیا ہے کہ پنجتن پاک کی فضیلت کی ایک سب سے بڑی دلیل خود مباہلہ ہے، بے شک جی، کیونکہ اس پورے مدینے میں جو مدینہ عشق رسول کا نعرہ بلند کرتا تھا، اور جس مدینے میں ہر کوئی اپنے آپ کو رسول سے منسوب کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا، اس مدینے سے پیغمبر ایک مختصر سا کاروان لے کر چلے، جی جہاں پر مولائے متقیان حضرت امیر نفس پیغمبر صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، مصداق نساءنا، اور حسنین علیہ الصلاۃ والسلام مصداق ابناءنا۔ میں ایک مختصر سا ناظرین کے لیے عرض کروں کہ اگر وہ چاہیں مراجعہ کرنا تو سورہ آل عمران آیت نمبر 61 اسے جا کر ملاحظہ کریں اور دیکھیں مفسرین نے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں کن کی چیزوں کو تحریر کیا۔ وہ آیت مشہور فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاظمین۔ ہر مفسر کی تفسیر کو دیکھیں، کس آیہ کریمہ کے ذیل میں اس نے کون سا واقعہ نقل کیا ہے اور شان نزول آیہ کریمہ کیا نقل ہوئی ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اسی کے ساتھ میں ہم آج اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے ہے۔ جاوید بھائی، مولانا صاحب السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ نماز جمعہ کے بعد نافلہ پڑھنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ تو رہتا نہیں، اور عموماً دن تو آدمی جو ہے اذان کے بعد 8 رکعت نافلہ ظہر کی اور 8 رکعت عصر کے پہلے نافلہ پڑھ لیا جاتا ہے، لیکن جمعہ پڑھنے کے بعد فوراً عصر کی نماز ہونے شروع ہو جاتی ہے ہمارے یہاں، تو اس میں بھی 8 رکعت نہیں پڑھ پاتا، تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اگر کوئی پڑھنا چاہے بندہ تو کس طرح سے پڑھ سکتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ السلام علیکم۔ عام دنوں میں جمعے کو چھوڑ کے جو ظہر اور عصر میں 8 رکعت ہے، لیکن جمعے میں کو خصوصیت ہے کہ اس دن کچھ زیادہ ہے، 20 رکعت۔ احسن تو جی، تو اس سلسلے میں بھائی کا سوال ہے۔ در حقیقت ان کا سوال جو ہے یہ غور فرمائے کہ جمعے کے دن نافلہ کتنی رکعت ہمارے لیے مستحب ہے۔ جی وہ 16 رکعت اپنی جگہ موجود ہیں، جی 4 رکعت اور ایڈ ہوتی ہے، جی ملا کے 20 رکعت ہوتی ہے، جی اور اس 20 میں سے 18 رکعت آپ کو زوال سے پہلے پڑھنا ہے، جی لہذا کوئی ٹکراؤ ہونے والا نہیں ہے، اور 2 رکعت زوال ہو جانے کے بعد پڑھنا ہے، جی لہذا یہ 20 رکعت آپ کی آسانی سے ہو سکتی ہے، گرچہ نماز جمعہ کے فوراً بعد عصر کی نماز شروع بھی ہو جائے تو آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ مولانا صاحب میرا نام حسین ہے، میں رضوی ہوں، اور میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ میں جب بھی کوئی بزنس اسٹارٹ کرتا ہوں یا کوئی بھی کام، تو میں اس میں یا تو فیل ہو جاتا ہوں یا پھر نقصان ہو جاتا ہے میرا بہت، تو مجھے پوچھنا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ، جبکہ میں اس میں بہت محنت کرتا ہوں اس چیز کے لیے اور پورا اپنا 100% لگا دیتا ہوں وہ چیز کے لیے، تب بھی پھر بھی میرے کو ناکامی ملتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں نماز تو پڑھتا نہیں ہوں، اگر پڑھ بھی لی تو میں نے مہینے میں پڑھ لیتا ہوں، ورنہ نماز بھی نہیں پڑھ پاتا، میں پڑھتا نہیں ہوں میں، تو کیا وجہ ہے یہ پوچھنی تھی مجھے کہ جو مجھے فیلئر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بار بار۔ سوال کے 2 رخ ہیں۔ پہلا تو خود انہوں نے جواب دے دیا کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، کیوں نہیں پڑھتا ہوں، تو اس کا جواب تو خود دیں گے، یہ آپ بتا دیجیے گا۔ دوسرا یہ کہ کاروبار کرتے ہیں اس میں فائدہ نہیں ہوتا اور نقصان ہی ہوتا ہے، دونوں سے۔ جی، ایک بہترین چیز جو ہے رزق و روزی و کامیاب کے لیے، جیسا کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نماز شب تمہاری دنیا اور آخرت ہر دو کے لیے بہترین چیز ہے، بے شک۔ اور میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا خود نماز جس سے یہ دور ہیں، یہ نماز ہی بہت اہم چیز ہے برکت اور وسعت رزق کے لیے۔ حتیٰ بعض بزرگان کی تعبیر یہ ہے کہ نماز اول وقت اور جو ابتدائی وقت میں آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ بہت سی مشکلات جو آپ کی زندگی میں آتی ہیں ان کی گرہیں کھولتی ہیں۔ حتیٰ بعض علماء فرماتے ہیں کہ
اگر کوئی نماز اول وقت پڑھے اور اس کی حاجت قبول نہ ہو تو وہ میرے منہ پہ تھوک دے، یعنی اس طرح کی تعبیرات ہے نماز اول وقت کی۔ اب جہاں تک بات وہی عرض کیا کہ خود نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ آپ کو نمازی قرار دے، چونکہ یہ بہت اہم چیز ہے، ایک موقع ہے پروردگار عالم سے ہمیں بات کرنے کا۔ کہاں کون ہمیں موقع دیتا ہے بات کرنے کا؟ ہم حضور پروردگار عالم میں کھڑے ہوں، اس قدر نعمتیں پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہیں۔ اب وہی خدا دوبارہ ایک نعمت دیتا ہے نماز کی کہ ہم اس سے باتیں کرو۔ میں ان کی خدمت میں وسعت رزق کے لیے عرض کر دوں کہ سورہ مزمل، سورہ واقعہ ان کی تلاوت کرے اور نماز اول وقت پڑھے۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہو؟ تو ویسے ٹھیک ہے بھائی۔ ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ سعودی عرب میں رہتے ہیں، جہاں نماز کے اوپر تو سجدہ کرتے ہو تو نماز نہیں ہوتی، یہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے سجدہ کرتے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے؟ یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ ہاتھ کے اوپر سجدہ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ مسئلہ کئی بار یہاں سے بیان کیا جا چکا ہے کہ اگر قالین یا جانماز قالین والی، اس پہ سجدہ ہمارے یہاں نہیں ہو سکتا۔ اب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ کی پشت پہ سجدہ صحیح ہے۔ بھائی ہمارا سوال کر رہے ہیں۔ جی دیکھیے، ترتیب ایک دم بگڑی ہوئی ہے، یعنی آپ خود اگر مجبوری ہو جائے، سب سے بہترین اور اہم چیز مٹی ہے، مٹی میں خاک شفا وہ مناسب ہے۔ پھر اس کے بعد اگر یہ چیزیں نہ ملیں یا وہ چیزیں جن کے اوپر سجدے جائز ہیں، تو پھر وہاں پر جو ترتیب بیان کی گئی ہے ان میں سے ایک لباس ہے، جی یعنی یہ ہاتھ والا سجدہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پر جو ہے پیشانی رکھیں، بلکہ اس سے پہلے یہ ہے کہ کوئی لباس ہو، فرش ہو، اس پہ بھی آپ سجدہ کر لیں بصورت اضطرار اور مجبوری۔ جی شکریہ آقا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام نشاط فضا ہے، میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں۔ میرے والد کا نام مولانا صادق حسین صاحب ہے، اور مجھ سے آپ سے ایک ہی گزارش تھی کہ آپ جو ون چینل کھولے، ون چینل سے جو دینی تعلیمات اور علمی معلومات ہو رہی ہے، اللہ مولا ون چینل ہر ایک کو سلامت رکھے، خوش و خرم رکھے، آباد رکھے۔ آپ سے میرے کو ایک گزارش تھی کہ خصوصاً اولاد کے سلسلے میں کوئی وظیفہ بتائیے یا کوئی دعائیں یا کوئی عمل بتائیے، کیونکہ ڈاکٹرز تو مجھ کو بول دیے ہیں کہ اللہ چاہے تو ہوں گے، مگر مجھے پورا یقین ہے اللہ چاہے تو ضرور ہوں گے۔ اور 14 معصومین کے صدقے میں سلسلے میں امام زمانہ کا واسطہ دے کے آپ سے التجا کر رہی ہوں کہ آپ لوگ مجھے کوئی وظیفہ بتائیے جس سے شاید میری زندگی بدل جائے اور میں بھی اولاد والی ہو جاؤں، جہاں جناب سیدہ کی چادر کے نیچے ہم کو مل جائے گا سب، ہم کو یقین ہے، کیونکہ جہاں امام حسین نے راہب سے 1 مانگے تھے اور اس نے 7 دے دیے تھے۔ تو اسی گزارش سے آپ سے مجھے گزارش ہے کہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی عمل بتائیے، یا کوئی نہ کوئی اس بات کا ذرا درخواست ہے، کیونکہ لوگ بہت پریشان کرتے ہیں نا جب اولاد نہیں ہوتی ہے۔ تو بس مجھے اتنا ہی چاہیے کہ آپ میری اس کوشش کو، میری اس عمل کے لیے آپ کوئی مجھے وظیفہ بتا دیجیے، دعا یا عمل بتا دیجیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے مولانا، آپ کے گھر میں آباد و خوشیاں رکھے، اور ون چینل کو بھی خوش و خرم رکھے، ون چینل کے ہر بندے کو آباد رکھے، ون چینل اور ترقی کرے۔ چلیے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔ ان کا مختصر کر دوں سوال کہ یہ اولاد ان کیا نہیں ہے، کوئی وظیفہ چاہتی ہیں؟ جی، سب سے پہلا وظیفہ اولاد کے لیے استغفار ہے کثرت کے ساتھ۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو یہی بتایا جب اس نے اولاد نہ ہونے کا شکوہ جی حضرت سے کیا، تو حضرت نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ استغفار کیا جائے۔ میں ایک روایت بھی دیکھ رہا تھا کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر صبح و عصر، یعنی صبح اور عصر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ سبحان اللہ اور 10 مرتبہ استغفر اللہ اور پھر 9 مرتبہ سبحان اللہ، اور پھر اس کے بعد اس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنا ہے، استغفر ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا۔ یہ آیہ کریمہ ہے، ان کی اسکرین پہ بھی یہ آیہ کریمہ آ جائے گی۔ اس آیہ کریمہ کی تلاوت کریں اور کثرت کے ساتھ استغفار اور توبہ بارگاہ رب العزت میں کریں۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ اگلا سوال۔ السلام جی، میرا بیوٹی پارلر ہے خود کا، میں ایک بیوٹیشن ہوں، اور جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے میرے کسٹمر ہیں وہ مسلم بھی آتے ہیں
تو جو مسلم ہوتے ہیں اتفاق کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ روزے میں ہوتے ہیں، رمضان میں تو وہ رہتے ہی ہیں روزے سے، جب وہ ویکس وغیرہ کراتے ہیں، جیسے کہ ویکس ہو گیا، آئیبرو ہو گیا، فیشیل ہو گیا. تو میرا یہ ہے سوال، اگر وہ روزے میں ہم ان کے ویکس وغیرہ کر رہے ہیں تو اس کا گناہ ہمیں تو نہیں ہوگا نا؟ بیوٹی پارلر ہے، اس میں ویکسنگ وغیرہ میک اپ وغیرہ کرتی ہیں، تو روزے کی حالت میں اگر کوئی خاتون وہاں آئیں ان کا کرتی ہیں تو کیا یہ گناہ گار ہو جائیں گی؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں، نہ یہ گنہگار ہے نہ وہ گنہگار ہے. بعض چیزیں افواہیں ہیں جی جو پھیلا دی جاتی کہ حالت روزہ میں مثلا آپ میک اپ نہ کریں، حالت روزہ میں یہ نہ کریں، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں. بعض چیزیں جو حرام ہے جیسے سر کو ڈبونا یا اس طرح کی چیزیں وہ ممنوع ہیں. یہ میک اپ وغیرہ ممنوع نہیں ہے، ذرا برابر کوئی مشکل نہیں ہے. شکریہ. ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. مباہلہ عید مباہلہ تمام مومنین و مومنات مسلم و مسلمات کو بہت بہت آگاہ مبارک ہو. علی جاوید زیدی صاحب حجت اسلام مولانا کی خدمت میں چند سوال عرض ہے کہ کیا وجہ تھی کہ حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ اپنے محلے سے مباہلے کے لیے کسی کو بھی ساتھ نہ لیا؟ کیا وجہ ہے؟ سوال کیا ہے کہ یہ کس قوم کے لوگ تھے جبکہ شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پردے میں تھی. پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں جو یہ کہہ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے چلنے لگے. اور اسی میں سوال کیا ہے کہ قرآن ہماری بہت بڑی کتاب ہے جس کا دعویٰ ہے کہ ایک آیت بھی کوئی انسان و جن بنا کر نہیں لا سکتا. ہمارا ایمان ہے قرآن ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، تو اللہ نے اہل بیت آل رسول کا ہی مباہلے میں انتخاب کیوں کیا؟ اور کیا خطرہ تھا؟ توحید کو خطرہ تھا، اسلام کو تھا، رسالت کو تھا، خلافت کو تھا، امامت کو تھا؟ جواب عنایت فرمائیں. شکریہ. خدا حافظ. یقیناً یہ واحد موقع ہے کہ جہاں اجماع ہے امت کا کہ جو آیت نازل ہوئی مباہلے کی یہ پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اس میں یہ عرض میری طرف سے ایک گزارش ہے کہ آپ فرما دیں. حسن تم، یہ بہت اچھا سوال ہے. اگر غور فرمائیں تو دیکھیے کبھی بھی بعض چیزیں ہوتی صادق، آپ بہت کو کہہ سکتے ہیں جی، لیکن اگر آپ دیکھیں قرآن مجید ایک رتبہ بار بار قرآن میں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جی یہ صادق وہ فقط زبان سے سچ بولنے والا صادق نہیں ہوتا، جی وہ جو اعمال کے ذریعے بھی جی تصدیق کرے رسول کی. وگرنہ اگر آپ دیکھیں تو ہم لوگ بھی دن و رات کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیق کرتے ہیں، لیکن یہ تصدیق کہاں اور تصدیق حضرت امیر کہاں؟ بے شک. یہ شہادت کہاں اور شہادت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کہاں؟ لہذا یہ خواص ہیں، یہ وہ حضرات ہیں جو معصوم ہیں، یہ وہ حضرات ہیں جو محافظ دین ہیں، یہ وہ حضرات ہیں جو روح دین ہیں، اور یہ ذات پیغمبر نے کوئی کام بھی اپنی جانب سے نہیں کیا. جی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ خاص مقام کے لیے خاص کو پیغمبر اکرم کو واسطہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے چنا. جی لہٰذا یہاں تک کوئی بھی یعنی یہ اتفاقی مسئلہ ہے، ذرا برابر اختلاف نہیں ہے. لہذا تصدیق کا یہ معنی جو لوگوں کے عام ذہنوں میں ہے جی وہ معنی نہیں ہے. وہ جو اپنی جان و روح سے تصدیق دین کریں، جی اور وہ سوائے ان معصومین کے اس مرحلے تک کوئی نہیں ہے. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جب بات دین کو بچانے کی آتی ہے تو یہی وہ جو جان و روح سے دین کی تصدیق کرتے ہیں وہ آتے ہیں اپنی جان قربان کرتے ہیں. وگرنہ زبانوں سے تصدیق کرنے والے میدان معرکہ میں قرار نہیں پاتے، وہ چلے جاتے ہیں. لہذا یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحکم خداوند متعال ان حضرات کو لے کر گئے. یہ مرحلہ طے شدہ بات ہے. جی دوسرا سوال کا ایک رخ ہے کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا چہرہ. یہ معلوم ہے کہ یہ بعض چیزیں شاید ہم لوگ جملوں کی نزاکتوں کو نہیں سمجھتے. جی کبھی کبھار ایک آدمی کو کہتے ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، نہ وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ ذوات دیکھ رہے ہیں، جی وہ ان کا نور کا ایک حلقہ بن کے آنا. جی یا شاید اردو میں ہم کہیں چہرے دیکھ رہے ہیں تو وہ چہرے سے مراد یہ سر کا چہرہ مراد دیا جائے یا ذوات. یعنی کبھی کبھار کہتے ہیں آپ کے چہرے پر، آپ کی پیشانی پہ میں قربان ہو جاؤں، جی تو آپ کی پیشانی پہ قربان ہو جاؤں یعنی آپ کی ذات پہ میں قربان ہو جاؤں. جی تو یہاں پر بھی معنی وہ. اور پھر اگر اس معنی میں بھی بہت سطحی معنی میں لیا جائے کہ واقعاً حقیقتاً
وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، تو اس سے کہیں نہیں ثابت ہوتا کہ یہ پانچوں کے چہرے دیکھ رہے ہیں. جی وہ ایک نور واحد ہیں، ان میں سے ایک کا چہرہ جو ہے وہ دل کی آنکھوں کو جھجوڑنے کے لیے کافی ہے بے شک. کہ آدمی آئے درد کرے اور دیکھے. اور یہ بھی ایسا نہیں ضروری کہ چہرے دیکھ رہے ہیں. جی میں تو یہاں تک روایت میں دیکھا کہ اسقف نجران نے اپنے ان ساتھیوں سے کہا دیکھو کل محمد لے کر کسے آتے ہیں. جی یعنی اہمیت یہ ہے کہ جب اپنے دین میں آدمی سچا ہوتا ہے نا، جی ایک مرتبہ میں نے افواہیں پھیلائی ہیں، جی ایک مرتبہ یوں ہی نعرے بلند کیے ہیں، لیکن جب مرحلہ مباہلہ آئے گا تو اب میں ان لوگوں کو ڈھونڈ کر لے آؤں گا. یہاں پر پیغمبر کی بھی فضیلت عجیب ہے جی کہ پیغمبر کو اپنے دین پر، اپنے اسلام پر اور اپنے پیغام پر اس حد تک یقین ہے کہ جب اس خطرے کے مرحلے میں جہاں پر مباہلہ کرنا ہے تو کسے پیش کیا؟ اپنے اصحاب کو. اور یہ اسقف نجران نے لوگوں سے کہا تھا جی کہ کل اگر محمد دیکھنا اپنے اصحاب کو لے کر آئیں تو ٹھیک ہے، مباہلہ کر لینا. کر لینا، جی کیونکہ پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی دین کی نسبت کس قدر سچا ہے. جی لیکن اگر یہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو، اپنی بیٹی کو لے کر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دین کی نسبت نہایت صادق اور سچا ہے. جی شکریہ آغا. یہ مختصر ہے لیکن بہرحال یقیناً آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہوگا. اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں ہم. السلام علیکم، میرا نام صبا ہے، میں کولکتہ سے بول رہی ہوں. میرا 7 سال کا بچہ ہے جو بولتا نہیں ہے. بہت سارے ڈاکٹر دکھائے ہیں، بہت سارے آج سب کچھ کرتے سکتا وغیرہ، مگر وہ بولتا نہیں ہے اور بہت پرابلم ہے. آپ کے پورا دعا کریے. بہت پریشانی ہے، بہت تکلیف ہے، بہت مجبوری ہے. آپ لوگ اللہ سے دعا کریے کہ میرا بچہ جلدی شفا ہو جائے. میں نے بڑے بڑے ڈاکٹر دکھائے ہیں. میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، رات سے رات ستر وغیرہ سب کچھ کرتے ہیں ہم لوگ. میں نے بھی سارے روزے محرم کے، بہت سارے منت، بہت درگاہ، بہت مزار وغیرہ سب سے گئی ہوں. اب کیسے صبر کریں، اللہ سب ٹھیک کر دے گا. بہت درگاہ لے کے گئے، بہت جگہ گئے، شفا نہیں ہو رہا. پتہ نہیں کیا گناہ ہوا ہے. بہت اللہ سے معافی وغیرہ مانگتی رہتی ہوں میں. اور میرے بہت بڑے بڑے اسپیشلسٹ دکھائے ہیں. 4 سے 5 لاکھ روپے اس کے پیچھے میں نے خرچ کیا، بہت سستا وغیرہ کیا، پر وہ بولتا نہیں. کیسے صبر کرنے سے. یہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو شفا کاملہ و عاجلہ بحق کے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے. یہ اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے فضل و کرم سے مایوس نہ ہوئیے. آغا یہ بچہ 4 سال کا ہے جو بول نہیں پاتا ہے ابھی تک، ماں پریشان ہے. جی اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو لسان صادق عنایت فرمائے. الہی آمین. اور بعض مقامات پہ ملتا ہے کہ آئے کریمہ اور یہ دعا جو ساتھ میں ہے اس کو اگر پڑھا جائے اس بچے کے لیے اور تعویذ بنا کے اس بچے کے گلے میں پہنایا جائے، وہ مشہور ہے. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا انک کنت بنا بصیرا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. یہ پورے مرحلے کو لکھا جائے اور بچے کے گلے میں یا بازو میں باندھا جائے انشاءاللہ. اور میں یہی التماس کروں گا کہ آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل کریے اور خاص کر شہزادہ علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ قرار دیجیے. اللہ تعالیٰ امام حسین کے اس فرزند کے صدقے میں آپ کی اولاد کو زبان شیریں عنایت کرے. الہی آمین. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب جاوید سے میرا ایک سوال یہ ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب ہم اس کے کانوں میں اذان اور اقامت دیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے، اگر بیٹی پیدا ہو تو کیا عورت ہی اس کے کانوں میں اذان دے سکتی ہے یا مرد یعنی
بیٹی پیدا ہوئی ہے یہ والدہ مرتے ہیں وہ اذان دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر بیٹا پیدا ہوا ہو تو کیا مرد بھی اس کے کانوں میں اذان دینا ہے یا عورتیں نہیں دے سکتی ہیں؟ پلیز اس کا جواب دیجیے. السلام. یہ ان کا سوال ہے کہ اگر بچہ پیدا ہوتا لڑکا ہے تو مرد اذان کہے اور اقامت کہے کان میں، اور اگر لڑکی ہے تو کیا مرد دے سکتا اذان یا عورت کو ہی دینی ہے؟ نہیں، اصل اذان و اقامت دینی ہے. مرد و زن یہاں پر فرق نہیں کرتے، کوئی بھی اذان دے، اذان و اقامت بس بچے کے کان میں دیا جائے. شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم، میں پٹنہ سے سید تفضل حسین. آغا سے ہمارا یہ سوال ہے کہ خمس کی رقم میں سے سہم سادات کا حصہ کیا ایسے سادات شخص کو دی جا سکتی ہے جو بے روزگار ہو، جو شادی شدہ ہو، جس کے بچے بھی ہوں اور وہ مخلوق الحال ہو؟ برائے مہربانی ہماری رہنمائی فرمائیں. شکریہ. حافظ پٹنہ سے سید تفضل حسین. ان کے سوال میں جواب خود ہی ہے کہ اگر سید مفلوق الحال ہے اور دیندار ہے تو کیا اسے خمس کی رقم دی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، وہ مستحق ہے، وہی سید مستحق ہے جو مفلوق الحال بھی ہے، دیدار بھی ہے. اب آپ اسی کو خمس دیجیے. شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ میں علی گڑھ سے بول رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کپڑا ہمیں گفٹ میں ملتا ہے اور ہم اسے 1 سال تک رکھے رہتے ہیں تو اس میں خمس واجب ہے یا نہیں؟ اگر گفٹ ہمارے پاس کسی نے دیا ہے، کپڑا یا کوئی اور چیز دی ہے گفٹ، اور سال بھر ہم نے استعمال نہیں کیا یا استعمال کر لیا، کیا اس میں خمس ہے؟ آغا سستانی مدظ اللہ العلی کے نزدیک خمس ہے، کیونکہ اگر آپ کا ہدیہ ہی ہے لیکن سال بھر استعمال نہیں ہوا ہے تو آپ کے اوپر خمس ہے. شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. منیر احمد بامبے. میں پوچھنا چاہتا تھا بینک سے لون لے کر مکان لینا اور بیاج بننا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، اور وہ مکان میں رہنے سے نمازیں ہوں گی کہ نہیں ہوگی؟ پہلے تو گزارش یہ کر دوں کہ میرے ناظرین، جب فون آپ کا لگ جائے اپنے ٹی وی کو میوٹ کر دیجئے، پیچھے کے ڈسٹربنس کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ واضح طور سے آپ کا سوال ہم تک پہنچے. بھائی کا سوال ہے کہ بینک سے لون لے کے ہم چیزیں خرید سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور وہ جو مسئلہ انٹرسٹ کا ہے جی اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ آپ یہ سمجھیے کہ وہ پیسہ آپ سے ظلمن لیا جا رہا ہے. جی وہ جو پیسہ ذاتی طور جی پہ لیا جاتا ہے اس نیت کے ساتھ لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے. شکریہ آغا. اگلا سوال. بول رہی ہوں اڑیسہ سے کٹک سے. میرا سوال ہے کھلا ہونے کے بعد کیا عدت کاٹنا ضروری ہے نکاح کے لیے؟ السلام علیکم. ہمارے یہاں کچھ لوگوں کے نزدیک ابھی تک جو مختلف طریقے کے طلاق ہیں جس میں خلا بھی ایک ہے وہ واضح نہیں ہو سکا ہے. تو کیا خلا کے بعد میں ہی فرما رہی ہیں کیا عدہ کرنا ضروری ہے خاتون کے لیے دوسرے نکاح کے لیے؟ جی بالکل ضروری ہے، کیونکہ یہ طلاق ہے. جی طلاق خلا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ طلاق کو 2 قسم کرتے ہیں. میں ایک اختصار کے ساتھ عرض کر دوں، طلاق بائن ہوتا ہے، جی طلاق رجعی ہوتا ہے. جی ان میں سے کچھ طلاق بائن ہے، جیسے طلاق خلا، جی طلاق مبارات، جی یہ وہ طلاق ہیں. جیسے طلاق خلا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنے شوہر سے پریشان ہے، متنفر ہے، یعنی اب ساتھ میں نہیں رہنا چاہتی. مرد کی کیفیت ایسی نہیں ہے جی کہ عورت کچھ پیسہ دے کر یا جو ہے مہر معاف کر کے اس طرح کر کے طلاق خلا لیتی ہے. طلاق مبارات میں ہوتا ہے کہ ہر 2 طرف ایک دوسرے سے ناراض ہیں، جی کوئی کسی کے ساتھ برات، یعنی ہر ایک دوسرے سے نفرت کرتا ہے. یہاں پر بھی اسی کنڈیشن کے ساتھ طلاق ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ طلاق مبارات میں مہر سے زیادہ پیسہ شوہر نہیں لے سکتا. جی یہ وہ اقسام طلاق کی. جہاں تک ان کا سوال ہے کہ طلاق خلا کے بعد عدہ ہے یا نہیں، تو عدہ ضرور ہے، بالکل جس طرح دیگر طلاق کے بعد عدہ ہے، اس طلاق کے بعد بھی عدہ ہے، چاہے شادی دوسری کرے یا نہ کرے. جی عدہ پھر بھی ہے. عدہ رکھنا ہے. جی آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. میں سید فرحت حسین مرشد آباد سے بول رہا ہوں. ہمارا پہلا سوال یہ ہے، نماز شب بلند آواز سے پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ دوسرا سوال، ظہرین کی نماز اول وقت کب تک رہتا ہے؟ اور ہمارا تیسرا سوال خمس کے بارے میں. خمس تو ہم ادا کرتے ہیں
देखो खुद का पैसा जो अदा होता है वो तो हमारे पास रहता है. ऑनलाइन अगर कि आपको भेजते हैं तो वो पैसा हमारे अकाउंट से कटता है. तो क्या यह सही होगा? तो हमको इसका जवाब दें ताकि हम आपको पैसा भेज सकें, क्योंकि पैसा तो आप लोगों कोई तो यहाँ पर कोई ऑफिसर लोग ही नहीं है कि पैसा वहाँ जाके जमा दे दें. पैसा भेजने से हमको ऑनलाइन ही भेजना पड़ेगा. तो आप इसका अकाउंट से अगर हम पैसा भेजते हैं तो वो पैसा जो खुद का हमने यहाँ अदा किया वो पैसा हम अपने को खर्च कर सकते हैं या नहीं? हमको इसका जवाब जल्द से जल्द दें ताकि अकाउंट का ईद अकबर की मुबारकबाद हम आप सबों को, जितने भी चैनल के स्टाफ हैं उन सबों को हमारी तरफ से ईद अकबर की बहुत बहुत मुबारकबाद हो. खुदा हाफिज़ व नासिर फी अमान अल्लाह. सैयद फरहत हुसैन मुर्शिदाबाद. खुदा हाफिज़. पहला सवाल इनका भाई का है कि जो हम नमाज शब सलातुल लैल क्या बुलंद आवाज़ से पढ़नी चाहिए या आहिस्ता पढ़नी चाहिए? जी, बुलंद आवाज़ से भी पढ़ सकते हैं, बस ये कि ख़तरा रियाकारी और सुमा का ना हो जी, तो बुलंद आवाज़ से पढ़िए, कोई हरज नहीं है. जी. अव्वल वक्त की फजीलत और अव्वल वक्त का वक्त किस वक्त तक रहता है? जी, जैसे नमाज ज़ोहर आप शुरू करते हैं ज़वाल से शुरू होता है इसका फजीलत का वक्त जी, और यहाँ पे बाज़ वक्त औकात मखसूस हैं नमाज ज़ोहर से, यानी ज़वाल के फ़ौरन बाद 4 रकात तक मखसूस है नमाज ज़ोहर का वक्त. इसके बाद से मुश्तरक वक्त यानी हर 2 नमाज को आप अदा कर सकते हैं, यहाँ तक कि जब गुरूब शम्स होने लगे तो 4 रकात का जो वक्त बचता है ये मखसूस हो जाता है असर से. ये वक्त मखसूस व मुश्तरक हुआ. जहाँ तक सवाल फजीलत के वक्त के लोग को है तो हम अर्ज़ करें कि नमाज ज़ोहर का फजीलत का वक्त वही इब्तिदा से जब वो शाखिस जो कहा जाता है नस्फ़ किया जाए उसका साया बाज़ शहरों में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है या बाज़ शहरों में अपनी इंतहा को पहुँच जाता है कि उससे ज़्यादा कम नहीं होता. उसके बाद अब ये साया जो थोड़ा से बड़े एकदम कम हो जाने के बाद यहाँ से फजीलत नमाज ज़ोहर का वक्त शुरू होता है. आयतुल्लाह सिस्सानी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ये कोई भी लकड़ी या कोई शाखिस जो आपने खड़ी कर रखी है इसको आप 4/7 करिए, यानी 7 हिस्सा हो जाए और 7 हिस्से में 4 हिस्सा अगर इसका साया आ जाता है तो वहाँ तक नमाज ज़ोहर के फजीलत का वक्त है. इसके बाद तकरीबन जो है यानी नमाज ज़ोहर के इस फजीलत के वक्त के 1.5 घंटे बाद से नमाज असर के फजीलत का वक्त शुरू होता है. इस तरह के हैं. ये आग़ा सिस्तानी के फतवे के लिहाज से हम बता रहा हूँ, दीगर उलमा ने भी यहाँ पर मुख्तलिफ फतावे मौजूद हैं. तीसरा सवाल भाई का ये है कि जब हम ऑनलाइन खुम्स का पैसा भेजते हैं तो असल पैसा जो खुम्स का निकालते हैं वो हमारे पास रह जाता है, ऑनलाइन जो होता है वो दूसरा पैसा होता है, तो क्या सही है? जी, इसका भी रास्ता एक यही है कि कभी कभार हम लोग जो पैसा निकालते हैं वो इस्तिलाह फ़िक़्ह में कुल्ली फ़ी ज़िम्मा कहा जाता है. मैं एक चीज़ अपने ज़िम्मे में ले लिया जाए, मसलन मैं आपका कर्ज़ अदा करूँगा, वो किस मुअय्यन पैसे से अदा करूँगा? मैं मुअय्यन नहीं करता, मेरे माल में से मैं खुम्स 25,000 10,000 15,000 निकाल रहा हूँ. अब ये पैसा है हमारा बैंक में, उसमें तो मुअय्यन तो नहीं किया हमने, अब उसी को हमने क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया. जी, बहुत बहुत शुक्रिया आगा. अगला सवाल. अस्सलाम वालेकुम, मैं मीरज से बोल रहा हूँ. मेरा मोहम्मद हुसैन नाम है. कितना भी कमाए तो उसमें बरकत नहीं आता है, ये क्या करना चाहिए? का अभी एक चीज़ प्रोग्राम देख के फ़ोन किया है, जल्द से जल्द हमारे को थोड़ा बताएं. अस्सलाम वालेकुम. भाई ये तो इकरार कर रहे हैं कि अच्छी खासी कमाई है लेकिन बरकत नहीं है, उस सिलसिले में कोई वजीफ़ा चाहते हैं? जी, माल में बरकत के लिए एक अहम चीज़ जो है वो साहिबान हक़ के हक़ अदा किए जाएँ. कभी कभार ये होता है कि हम कमाते ज़्यादा हैं लेकिन माल मुबारक और बाबरकत नहीं हो पाता. उसकी वजूहात कभी कभार यही होती है कि मेरा भाई, मेरी बहन या जो अरहाम में से हैं हमारे वो मुसीबत ज़दा हैं, परेशान हाल हैं. तो ऐसी सूरत में इन हज़रात का ख्याल किया जाए, ये माल मुबारक होगा और अपने माल को मंसूब किया जाए अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के कामों में. वो काम है जो आपके माल को बाबरकत करार देगा. बहुत बहुत शुक्रिया. आप फरमाइए, आप कुछ कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब. मेरा सवाल ये है कि हम मुहर्रम में शब करते हैं नियाज, और मेरा सवाल ये है कि हम मुहर्रम में नियाज क्यों करते हैं, उसका मकसद क्या होता है? घर में भी मैंने सबको बताया लेकिन किसी ने जवाब नहीं बताया. हम 12 महीने नज़र व नियाज करते हैं, ख़ास तौर से अय्याम अज़ा में
سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نظر پیش کرتے ہیں، تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ حقیقت تو یہ دیکھا جائے کہ جو قربانیاں ان حضرات کی جانب سے ہم جیسے ناچیز بندوں کے لیے دی گئی تاکہ ہم راہ ہدایت پہ آ سکیں، تو خود زیارت اربعین کا وہ مشہور جملہ لیستن کے عبادوں کا من الجہالت و حیرت الضلالہ، حسین ابن علی نے اپنا خون بہایا تاکہ امت جہالت اور گمراہی سے نکل آئے۔ بے شک۔ اب ہم کیا پیش کر سکتے ہیں سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں؟ ہمارے پاس پیش کرنے کو کیا ہے؟ کوئی کلام مجید کی چند آیات ہیں جسے خود نوک نیزہ پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرمایا۔ ہم گنہگاروں کے پاس اس کے علاوہ کوئی ہدیہ نہیں ہوتا کہ اس مقدس اور پاک بارگاہ میں کچھ پیش کیا جائے، لہذا انہی پاک آیات کو جن کی حفاظت کے لیے سرکار سید الشہداء نے اپنی جان دی اور اپنے اہل و عیال کو قربان کیا، ہم حضرت کی بارگاہ میں اسے پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کو یہ فلسفہ ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ کرناٹک بنگلور سے بات کر رہے ہیں، بس ہمارے لڑکوں کی لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، کچھ مولانا سے وظیفہ ہے کیا پڑھنا، کچھ معلومات کرائیے۔ ہمارے لڑکیوں کی شادیاں پڑھتے ہی اچھے ڈبل ڈگریاں لیتے ہیں، لیکن شادیوں کا بہت پرابلم ہو گیا ہے، اس لیے کچھ وظیفہ یا کچھ پڑھنا رہے تو معلوم کرا دیجیے۔ بر صغیر میں، ہمارے ملک میں اور بر صغیر میں لڑکیوں کی شادی ایک پرابلم بنا ہوا ہے۔ بہت سی لڑکیاں کنواری بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے بقول ان کے والدین کے رشتے نہیں ہیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ؟ جی، وظیفہ بیان کرنے سے پہلے تو میں اتنی گزارش کر دوں جی کہ اس امر خیر کے لیے جو لوگ بھی سبب بن سکتے ہوں، وسیلہ بن سکتے ہوں، واسطہ بن سکتے ہوں، اور ایک ماں باپ کی ایک مدد ہے کہ اگر ہماری باتوں سے، ہمارے قول سے، ہمارے مالی مشکلات کی وجہ سے بھی کتنی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، بعض رسموں کو ختم کیا جائے جن کی وجہ سے مالی مشکلات پیش آتی ہیں، بعض چیزوں کو جو لڑکی اور لڑکوں میں دیکھنے کا معیار ہو گیا ہے کہ لڑکی میں کیا چیزیں ہوں، لڑکے میں کیا کوالٹی ہو، دینی نگاہوں سے دیکھنا شروع کریں۔ بعض روایات میں ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکا تمہاری لڑکی کے لیے ہاتھ مانگنے آئے، یعنی شادی کے لیے آئے، اور اگر تم اس کے دین سے راضی ہو تو اپنی لڑکی کو اس کے حوالے کر دو۔ اب دیکھیے اس طرح کی چیزیں اگر ہم لوگ ملاحظہ کریں تو بہت سے یہ امر جو ہے آسان ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک بات وظیفے کی، میں عرض کر دوں کہ 2 رکعت نماز ہے، 2 رکعت نماز پڑھیں اور حمد کے بعد اس اول رکعت میں سورہ یاسین اور اس دعا کو قنوت میں پڑھیں، اللہم اغننی بحلالک عن حرامک و بطاعتک عن معصیتک۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو تمام مومنین و مومنات کے لیے آسان فرمائے۔ یہ دونوں رکعت میں یہی پڑھنا ہے؟ جی، دونوں رکعت میں یہی۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مرزا بلند سے کوئی لڑکا ہے اور لڑکی ہے، میں شادی سے پہلے کام کر لیا، اس سے محرم میں بچہ رہ گیا اور پھر بعد میں نکاح کر دیا، کا گنہگار کون ہوگا؟ بچہ گناہگار ہوگا یا پیرنٹس گناہگار ہوں؟ یہ مختصر کر دوں سوال کو کہ بغیر نکاح کے اگر کوئی زن و مرد و خاتون ایک بچہ پیدا کرتے ہیں تو وہ بچہ گناہ گار ہے یا یہ فیل کرنے والے گناہ گار ہیں؟ نہیں، اس بچے کا تو کیا گناہ ہے؟ دین مبین اسلام نے بھی آج تک اس بچے پہ کوئی حد جاری کرنے کو نہیں کہا گیا۔ وہ بچہ کون سا گناہ گار ہے؟ گناہ گار یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے زنا جیسے قبیح عمل کو انجام دیا۔ شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں غلام مرزا بلند شہر سے۔ سر میرا سوال یہ تھا، جو یہ بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں ان کا نکاح مولانا پڑھاتے ہیں، کیا وہ جائز ہے نکاح؟ یہ جو نکاح انہوں نے کہا کہ بغیر باپ کی اجازت کے، دادا کی اجازت کے، ولی کی اجازت کے بغیر جو لڑکی اپنا نکاح کر لیتی کسی لڑکے کے ساتھ خفیہ طور سے، اور کچھ مولانا لوگ جو نکاح پڑھا دیتے ہیں، تو کیا یہ صحیح کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل صحیح نہیں، کیونکہ شریعت نے اجازت نہیں دیا ہے۔ لڑکی کی شادی کے لیے، لڑکی سے عقد کے لیے ولی کی اجازت شرط ہے، اور ولی میں بھی باپ
باپ نہیں تو دادا، دادا نہیں تو پردادا، اتنی اوپر چلے جائے. لہذا یہ شرط کا ہونا بہت ضروری ہے. یعنی اگر لڑکی متعلقہ نہیں ہے، بیوہ نہیں ہے، تو ایسی صورت باقرہ ہے، تو ایسی صورت میں اس لڑکی کی شادی کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے. تو مولانا یا کوئی بھی اگر اس طرح کا نکاح کرے تو صحیح نہیں. اگر اس میں ایک وضاحت اور فرما دیں کہ اگر اتفاق سے باپ بھی حیات نہ ہو، دادا بھی حیات نہ ہو، اور لڑکی اس طرح سے نکاح کر لے تو کوئی حرج نہیں. تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ بھی ایک افواہ ہے کہ پھر اس صورت میں ماں سے اجازت لینا ہے، باپ بھائی سے اجازت لینا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو ولی ہیں وہ ہیں تو ہیں، نہیں ہیں تو نہیں ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ اخلاقاً ماں بھائی یہ وہ حضرات ہیں جو آپ کا برا نہیں چاہیں گے، ان سے مشورہ لینا آپ کے لیے بہت مناسب ہوگا. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب، جاوید بھائی جی، میں کلکتہ سے بول رہا ہوں. میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے، اس طرح ہمارے انڈین کانسٹیٹیوشن کے حساب سے لوگ ایڈوانس ٹیکس اور پھر ہمارا یہ بات جا کے ایڈجسٹ ہونے کے بعد وہ ٹیکس ریٹرن ہو، ہمارے اسلامک لاء کے حساب سے جو ہم لوگ خمس کی رقم نکالتے ہیں، اگر میں سال کے شروع میں خمس کی رقم کو زیادہ خرچہ کر دیتا ہوں اور آخر میں جا کے جب حساب کرتا ہوں تو وہ ایکسیسو ہوتا ہے، تو اس کو ایز اے ایڈوانس فنڈ پکڑا جا سکتا ہے کہ نیکسٹ ایئر میں جا کے ایڈجسٹ ہو جائے؟ پلیز اس کو وضاحت. تھینک یو ویری مچ. جو یہ مسئلہ انہوں نے بیان کیا، اس طرح سے خمس کیا ادا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیے جب تک وہ مال پہ خمس تعلق نہیں رکھے گا، جی کسی بھی مال پہ آمدنی پہ خمس ہے، جی وہ چیز آ جائے تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ خمس ہوتا ہے. جی یعنی میں ایک چیز کا مالک بن جاؤں، جی پھر اس کے بعد بچ جائے تو خمس ہے. جی اب اگر وہ ایک مال آیا ہی نہیں ہے، جی یعنی ابھی میری ملکیت میں نہیں آیا، میں اس کا مالک نہیں بنا، تو پھر اس پر ایڈوانس میں خمس نہیں نکالا جاتا. شکریہ. اگلا سوال. جاوید بھائی السلام علیکم. مولانا السلام علیکم. میں پھلیری سعادات اب ڈسٹرکٹ امروہہ سے شارف حسین بول رہا ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں، کیا یہ ٹریڈنگ واجب مطلب حرام تو نہیں ہے جو ہم لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں، ٹریڈنگ وغیرہ اس میں ڈی میٹ اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور ہم لوگ اس میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، کیا یہ اس سے پیسہ کمانا جائز ہے؟ آپ میرے سوال کا جواب مطمئن کریں مجھے. آپ میری سعادات ڈسٹرکٹ امروہہ سے شارف حسین بول رہا ہوں. خدا حافظ. السلام علیکم. شیئر ٹریڈنگ اگر جائز چیز کے لیے ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے. کوئی شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. حجت اسلام مولانا کی خدمت میں اور علی جاویدی صاحب کی خدمت میں، اراکین چینل ون کی خدمت میں، اور برادر عمران رسول صاحب کی خدمت میں، اور عالم انسانیت اور برادران اسلام کی خدمت میں مباہلہ، عید مباہلہ بہت بہت مبارک ہو. اس میں سوال ہے آگا کہ مباہلہ اور مناظرہ میں کیا فرق ہے؟ سوال نمبر 2 کہ کیا اس آیت سے جھوٹوں پر لعنت ثابت ہے؟ جواب عنایت فرمائے. شکریہ. خدا حافظ. مباہلہ اور مناظرہ میں کیا فرق ہے؟ مباہلہ اور مناظرہ میں پہلے عرض کر دوں کہ مناظرہ ایک علمی ڈسکس ہے. جی ایک چیز کو لے کر ایک ہمارا ڈسکشن ہوتا ہے کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے، جی آپ اپنی طرف سے دلیلیں پیش کریں گے، میں اپنی طرف سے دلیلیں پیش کروں گا. اس طرح کے مناظرات پر باقاعدہ کتابیں بھی موجود ہیں، حتیٰ مناظرات امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کر کے کتاب بھی شائع ہوئی ہے اور موجود بھی ہے. یہ مناظرات ہیں جو ہمارے علماء نے بھی کیے، اور اس کے بعد پشاور نائٹس بہترین پیشہ شبہائے پشاور بہترین کتاب مناظرے کی. یہ مناظرات یعنی ایک علمی ڈسکس، ایک علمی بحث و مباحثہ. مباہلہ ایک خاص سسٹم ہے. عرض کیا کہ خود اس آیے کریمہ سے اگر آپ دیکھیں کہ کٹ حجتی کے بعد یعنی جب چیزیں واضح ہو گئی، اب سامنے والا ہر دھرمی دکھا رہا ہے، تو اس وقت بعض کنڈیشن میں حتیٰ بعض دعائیں ہیں، فرد مقابل کی انگلیوں میں انگلیاں ڈالی جائیں اور اس کے بعد اس دعا کو پڑھا جائے اور کہا جائے کہ میرے اللہ جھوٹوں پہ لعنت کر. یعنی مطالبہ عذاب ہے طرح سے. یہ مرحلہ مباہلے کا یہ خاص نوعیت کا، اور بعض مقامات پہ ملتا بھی ہے کہ چھٹے امام سے ایک شخص نے امام کے اصحاب میں سے پوچھا، مولا ہم لوگ ان کے لیے ثابت کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، تو حضرت نے فرمایا ان سے مباہلہ کرو. یعنی یہ بعض روش ہے، بعض مرحلے میں یہ ہے کہ واقعاً یہ حکم مخصوص ہے یا یہ حکم عام ہے. یہ ایک الگ مرحلہ ہے جو علماء کے درمیان موضوع گفتگو ہے. لیکن مباہلہ عرض کیا
مباہلہ میں اب کسی چیز کو ثابت نہیں کرنا ہوتا. جی ایک انسان کے لیے سب کچھ ثابت ہو گیا، وہ ہٹ دھرمی دکھا رہا ہے. جی تو اس کے بعد یہ مباہلے کا مرحلہ آتا ہے جبکہ مناظرے میں خاص ڈسکس ہوتی ہے جی کسی بھی مسئلے کو لے کر. جی. دوسرا سوال بھائی کا ہے کہ کیا مباہلے میں جھوٹوں پہ لعنت، تو یہ قیامت تک کے جھوٹوں پہ لعنت ہے؟ جی، کاذبین فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور قرآن کریم کی یہی آیت نہیں، جی متعدد اور کئی آیات ہیں جہاں پر قرآن کریم میں جھوٹوں پہ لعنت کی گئی ہے، جھوٹوں سے برات کی گئی ہے، اور جھوٹوں کو رحمت خدا سے دور بیان کیا گیا. اس طرح کی بہت سی آیات موجود. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. ارے بھائی، عرفے کے دن جو ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سیریل ڈالے تھے آپ لوگوں نے، بہت بہت پسند آیا اور بہت اوریجنل لگ رہا ہو. ایک ہی بار آیا، بعد میں نہیں ڈال رہے، تو ریگولر کریے ذرا، روز ایک وقت تو بھی ڈال دینا. اور اسلامک سیریل رہے تو اچھی بات ہے، بچے بڑے کچھ دیکھتے ہیں، کچھ تو یاد رکھیں گے، بچے کچھ سیکھیں گے. اگر آپ یہ ہمارا کام کریں گے تو آپ کا شکریہ. ابھی آپ نے جو ملاحظہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں سیریل، آپ کی اس خواہش کو انشاءاللہ پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اب آپ ذبح عظیم کے سلسلے میں مسلسل 2 مہینے 8 دن جو پروگرامز دیکھیں گے انشاءاللہ، اس سے بھی آپ کو کافی نالج ملے گی. آغا آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی، بہترین چیز ہے جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جی بہترین درس قربانی، بہترین درس ایثار، خدا کی بارگاہ میں تسلیم ہو جانا، جی خدا کے سامنے اپنے ارادے کو ختم کر دینا، یہ تمام چیزیں جی جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ میں ہے. لیکن یہ مرحلے کے بعد جو سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، فخر جناب ابراہیم، جن کے لیے خود جناب ابراہیم نے فرمایا کہ مجھے ان کے شیعوں میں قرار دے، بے شک وہ ذوات ہیں. اور یہاں پر قربانیوں کی معراج ہے، اور یہاں پر تسلیم، رضا، یہ تمام چیزیں آپ اس ذبح عظیم کے منظر میں دیکھ سکتے ہیں. شکریہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں.